إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى وعليكم السلام من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات على محمد وعلى محمد. صلى على محمد وعلى محمد. سورہ مبارکہ توبہ کی ایک آیت کو آج ہم نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا ہے تاکہ ہمارا موضوع سلسلے وار جو آگے بڑھ رہا ہے اس میں ہم ایک سٹیپ اور آگے بڑھ سکیں. آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگا، میں تھوڑا سا اسے ریکال کر دوں کہ ہم نے پہلی دو تقاریر جو ہماری مقدماتی گفتگو تھی سید الشہداء کی عزاداری پر کی تھی، اور اس عزاداری کا مقصد کیا ہے اسے تھوڑا سا ہم نے بیان کیا تھا. اور اس مقصد میں ہم نے آپ سے گزارش کی کہ دین است حسین، حسین دین ہے، اور بہت بڑا فرق ہے اس مسلمان میں کہ جو حسین کو دیندار سمجھتا ہے اور اس مسلمان میں جو حسین کو دین سمجھتا ہے. اس لیے کہ دیندار تو ایک عام مومن بھی ہو سکتا ہے، ہر مومن کو دیندار ہونا چاہیے، لیکن حسین دیندار نہیں ہے، فقط حسین دین ہے. یہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. یہ فقط ضرورت شعری کی وجہ سے نہیں تھا کہ انہوں نے پہلے کہہ دیا شاہ است حسین پھر کہہ دیا بادشاہ است حسین، قافیہ ملانے کے لیے فقط، کہ ترجمہ کیا جائے تو شاہ کا ترجمہ بھی وہی ہے جو ویسے بادشاہ کا ترجمہ ہے. عام طور پر ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے شاہ بھی وہی بادشاہ بھی وہی، تو بات کو وہی ریپیٹ کرتے ہوئے قافیہ ملانے کے لیے کہا شاہ است حسین، پھر بعد میں کہا بادشاہ است حسین. ایسا نہیں ہے. مرحوم علامہ نقن صاحب نے جب اس کی تشریح فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ شاہ مقام عرفان میں اور سیر و سلوک میں شاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی زندگی کا ایک ایک عمل اور جس کی زندگی کا ایک ایک قول صرف اور صرف خداوند متعال اور اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی کے لیے ہو. ذرا غور فرمائیے گا. شاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق انسانوں سے کٹ گیا ہو، وہ صرف خدائی، اس میں رنگ ایسا ہو کہ اس کی زندگی کا ایک ایک عمل خدا کے لیے ہو صرف. سید الشہداء نے وقت آخر مناجات میں کہا ایتمت العیالی لکی اراکا ترکت الخلق ترن فی ہواکا. اللہ سے مناجات کرتے ہوئے کہا کہ پروردگار میں نے مخلوقات کو چھوڑ دیا ہے تاکہ تیری خوشنودی کو حاصل کر سکوں. ایتمت العیالی لکی اراکا، میں نے اپنے بچوں کی یتیمی کو برداشت کر لیا ہے تاکہ تیرا دیدار کر سکوں. تو حسین اول اور آخر جو کچھ تھے وہ سب کچھ پروردگار کے لیے تھے، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جسم حسین اور سر حسین میں جدائی ہو گئی لیکن حسین اور ذکر پروردگار میں جدائی نہ ہو سکی. حسین نے نوک نیزہ پر بھی ذکر پروردگار کو جاری رکھا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، مشہور آیت ہے، میں تمہارا ذکر کروں گا. اس سے بڑھ کے کیا ذکر ہوگا کہ نوک نیزہ پر بھی خدا کا ذکر کر رہا تھا. تو اللہ نے سید الشہداء کے ذکر کو وہ معراج عطا کی. دیکھیں بندہ جب ذکر کرے گا اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود بندہ ہے محدود، مخلوق ہے محدود، خالق ہے لامحدود. اس لیے کہ کوئی بھی مخلوق اگر لامحدود ہو جائے تو پھر تو وہ خدا ہو جائے گی نعوذ باللہ. فقط خدا وہ ہے جو لامحدود ہے. مخلوق سرکار ختمی مرتبت بھی وہ بھی ایک حد پر آ کر دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا. حضور بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے یہاں تک کہ 2 کمان اور اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. بہرحال فاصلہ رہا، یعنی وہ خالق یہ مخلوق، یہ جو 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں بڑی عرفانی تفاسیر ہیں. سادہ سی بات یہ ہے 2 کمان یا اس سے بھی کم یعنی 1 کمان. اب 1 کمان کا فاصلہ ہے سرکار ختمی مرتبت میں اور ذات پروردگار میں. یہ 1 کمان کیا ہے؟ یعنی حضور معنوی طور پر اتنے بلند ہو گئے اتنے بلند ہو گئے اتنے بلند ہو گئے کہ جو کچھ رب کائنات کے پاس تھا وہ اس نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا، دے دیا. وہ خالق تھا، پروردگار نے جوہر خلقت اپنے حبیب کو عطا فرما دیا. وہ رازق تھا، انہیں وسیلہ رزق بنا دیا. وہ کریم تھا، انہیں وجہ کرم بنا دیا. وہ رحیم تھا، انہیں رحمت للعالمین بنا دیا. حضور کو بلند کرتا گیا پروردگار، بلند کرتے گا. غور فرمائیے گا 2 کمان یا اس سے بھی کم یعنی 1 کمان کا فاصلہ. مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی اب جو کچھ خدا کے پاس تھا وہ اپنے حبیب کو عطا فرما دیا. بس 1 کمان 1 شے کا فرق رہ گیا. وہ خالق رہا، یہ مخلوق رہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب وہ خالق یہ مخلوق، یعنی جو اس کے پاس ہے وہ اس کا اپنا ہے ذاتی، جو حضور کے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے. یہ فرق ہے. تو اب بہرحال یہ حد آ گئی. حد کیا آ گئی کہ حضور کا جو کچھ ہے وہ اللہ کی جانب سے عطا کرتا ہے. تو مخلوق کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے. خالق وہ ہوتا ہے جو لامحدود ہوتا ہے. اور جب اس منزل پر پہنچ گئے تو پھر اللہ نے بات کرنا شروع کی، اور بات اس انداز سے کرنا شروع کی. میرے موضوع میں یہ بات نہیں تھی، یعنی سوچ کے کچھ اور آیا ہوا تھا، لیکن زبان پر بھی جملہ آ گیا. حضور نے بات کرنا شروع کی. جب انسان کسی کو مہمان بلاتا ہے، بھائی اللہ نے اپنے حبیب کو مہمان کے طور پر بلایا ہے. آپ اگر کسی بڑے انسان کو مہمان کے طور پر بلا رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو بلا لیتے ہیں تاکہ ان کا استقبال ہو سکے. اللہ اکبر، استقبال ہو سکے. اور جسے مہمان بلا رہے ہیں اسی کی شان کے مطابق ان لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے کہ جو استقبال کر سکیں. یعنی مثال کے طور پر آپ نے کسی مرجع تقلید کو مہمان کے طور پر بلایا ہے
تو بات یہ ہے کہ بھائی ہر رزق حلال کمانے والا محترم ہوتا ہے، لیکن درجات تو ہوتے ہیں نا، اسٹیٹس تو ہوتا ہے. آپ نے اگر کسی مرجع تقلید کو بلایا ہے تو ظاہر ہے کسی چپڑاسی کو نہیں بلائیں گے اس کے استقبال کے لیے، بھائی کسی عالم دین کو بلایا جائے گا. کم از کم کوئی نہ کوئی تو سنخیت ہو، کم از کم کوئی تو تعلق ہو کہ مرجع تقلید کو بلا رہے ہیں تو کسی عالم کو بلایا جائے کہ تاکہ وہ استقبال کر سکیں. ٹھیک ہے، کسی بڑے سائنٹسٹ کو بلایا ہے تو پھر آپ کسی ڈاکٹر کو، کسی سائنسدان کو بلائیں گے تاکہ اس کا صحیح طریقے سے استقبال ہو سکے. تو جسے بلایا جاتا ہے اسی کے اعتبار سے استقبال کرنے والا بھی موجود ہوتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا ہے، استقبال کے لیے کچھ ایسا چاہیے جو اگر حبیب کے برابر بالکل نہ صحیح تو حبیب جیسا ہی کچھ ہو، کچھ ان کے جیسا ہی ہو کہ کم از کم شان تو کچھ مل سکے. اور مولانا اظہر حسین زیدی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. جب ان سے پوچھا گیا کہ معراج، اسے ایک جملے میں بیان کیجئے. حضور جب بات کرنے لگے تھے خدا سے تو پروردگار لہجہ علی میں بات کر رہا تھا، اور جب لہجہ علی میں بات ہو رہی تھی تو سوال کیا، رسول اللہ نے سوال کیا کہ اے پروردگار تو علی کے لہجے میں کیوں بات کر رہا ہے؟ کہ اے محمد تم میرے مہمان ہو، یہ حدیث کا جملہ ہے، تم میرے مہمان ہو، اور میں نے تمہارے دل میں جب تلاش کیا تو علی سے بڑھ کر کسی اور کو محبوب نہیں پایا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ جب مہمان کا استقبال ہو رہا ہے تو اس ہستی کے ذریعے سے استقبال ہو کہ جس کے دل میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اسے سب سے پسندیدہ ہے. مولانا اظہر حسین زیدی صاحب سے ایک جملہ، کبھی کبھار ہوتا ہے سینکڑوں تقریریں ایک طرف، کسی کا ایک جملہ ایک طرف. ان سے سوال کیا گیا کہ معراج کو بیان فرمائیے مختصر سے جملے میں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے معراج اسپیلنگ کیا ہے؟ میم عین رے الف جیم. معراج میم سے محمد ہے، عین سے علی ہے، آگے ہو جاتا ہے راج کا. محمد اور علی کے راج کو معراج کہتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو حضور اس مقام تک پہنچ گئے، لیکن بہرحال ہیں بندے، ہیں مخلوق، تو مخلوق کی ایک حد ہے. یہاں پر امام شافعی کا بھی ایک جملہ گزارش کر دوں، شاید میں کہہ چکا ہوں. ان کی نظم قیل لکل علی مدح مدحہ یخمد نارا موصدا کہہ چکا ہوں میں شاید نا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں پھر ٹھیک ہے اگر کہہ چکا ہوں تو میں آگے بڑھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کی ایک حد ہے. اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو فاذکرونی اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. دونوں کے ذکر میں فرق کیا ہوگا؟ مخلوق جب ذکر کرے گا تو چاہے سید الشہداء نو کے نیزہ پر ہیں اور ذکر پروردگار کر رہے ہیں لیکن ہے مخلوق خدا. مخلوق جب ذکر کرے گا تو اپنی محدود قوتوں کے ساتھ کرے گا، لیکن جب خالق اپنے اس بندے کا ذکر کرے گا تو اپنی لامحدود وسعتوں کے ساتھ کرے گا. یہ فرق ہوگا. لہذا جب اللہ نے حسین کا ذکر کرنا شروع کیا تو اب ذکر حسین میں فقط انسانوں کو شریک نہیں رکھا، پھر ملائکہ بھی حسین کا ذکر کرتے رہے، پھر آسمان بھی حسین کا ذکر کرتے ہوئے بارش خون کی برساتا رہا، پھر پتھروں سے بھی حسین کا ذکر ہوتا رہا، پھر یہاں تک ذکر حسین پہنچا کہ حدیث میں ہے کہ حتیٰ سمندر کی مچھلیاں بھی حسین کے غم میں گریا کرتی ہیں، حتیٰ آسمان کے پرندے بھی حسین کے غم میں گریا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب اللہ جب حسین کا ذکر کر رہا ہے تو اپنی لامحدود طاقتوں کے ساتھ ہے، پھر ہر مقام پر ذکر حسین ہے. اور یاد رکھیے گا کتنے مقامات دنیا میں ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنے ذکر کو نہیں چاہا لیکن حسین کے ذکر کو چاہا ہے. آپ جانتے ہیں جہاں یا خدا کا نام لینے والے نہیں لیکن حسین کا نام لینے والے موجود ہیں. غور فرمائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ کیا سید الشہداء کی ذات خدا سے بڑھ گئی ہے؟ نہیں، اللہ ہی نے یہ چاہا ہے. کیونکہ حسین نے میرا ذکر نو کے نیزہ پر کیا، اب میں حسین کا ذکر کروں گا اس طرح سے کہ جہاں میرا ذکر بھی نہیں ہوگا وہاں حسین کا ذکر ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ ہماری اس تمہیدی گفتگو کا خلاصہ تھا جو ہم نے 2 دن بیان کیا تھا. سید الشہداء پر ہم نے بات کی تھی. اس کے بعد بات ہماری آگے بڑھی. ہمارا موضوع تھا کہ اہل بیت اطہار کے مکتب کا ہم کچھ تعارف، کچھ انٹروڈکشن، اس کی کچھ بنیادیں پیش کر سکیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ پیش کی گئی کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کے مقام کو سمجھنا ہے تو در اہل بیت اطہار پر آنا پڑے گا. اور ہم نے ختم نبوت کی بھی بات کی کہ ختم نبوت کا جو اس بات ہوا ہے وہ اصلا ایک علی والے ہی نے ختم نبوت کا اس بات کیا تھا. معراج کی بات ہوئی تو توصیف میں ذکر کر دوں، یہ توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک، ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نعلین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر انگشت کے پور کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں جل کر ہلاک ہو جاؤں گا. جبریل نے کہا، یعنی سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر نبی کے سامنے اپنی حد سے تجاوز کر جائے تو ذرہ برابر بھی تجاوز ہو جائے تو جل کر ہلاک ہو جائے گا، چاہے سید الملائکہ جیسے جبریل ہی کیوں نہ ہو. کہ نہیں میں ہلاک ہو جاؤں گا. جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نعلین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے، بازو ہے محمد کا تو حیدر کی زبان ہے. یہ ہم نے گزارش کیا مقام مصطفی اسے سمجھنے کے لیے در اہل بیت اطہار پر آنا پڑے گا. 2 تقاریر اس پر ہوئیں. اس کے بعد ہم نے یہ گزارش کیا کہ حضور جو تعارف کروا رہے تھے علی کا، کثرت کے ساتھ اس لیے تعارف کرواتے تھے کہ اگر در علی پر لوگ آ جائیں تو علی انہیں خدا تک پہنچا دیں گے. یہ داماد کا تعارف نہیں تھا، یہ اپنے چچا زاد بھائی کا تعارف نہیں تھا، یہ حجت خدا کا تعارف تھا. بات ہماری یہاں تک پہنچی. اور ہم نے گزارش کیا کہ جو علی کے در پر آئے تو علی ولی اللہ کا مطلب ہی ہے کہ ابو لہب نے کہا تھا ابو طالب علیہ السلام سے کہ تم نے اگر علی ولی اللہ کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمہارے بیٹے کی اطاعت کرنا پڑے گی تمہیں. یعنی ابو لہب بھی سمجھ رہا تھا کہ علی ولی اللہ کا مطلب زبان سے فقط نہیں ہوگا، اطاعت بھی کرنا پڑے گی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. سب کو سورہ یاد ہے. اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ کفار نے آ کے آفر کی تھی. انہوں نے آ کے آفر کی کہ اے محمد ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کے دین کو قبول کر لیتے ہیں لیکن ہماری کچھ ڈیمانڈز ہیں، یہ چیزیں ہم ایکسٹینڈ کر دیں. ٹھیک ہے، ہم کر دیں گے محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، لیکن شراب کو ہم نہیں چھوڑیں گے، زنا کو ہم نہیں چھوڑیں گے. بعض لوگوں نے روایت میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نماز ہم نہیں پڑھیں گے. حضور نے اس وقت نے جواب دیا کہ تم کون ہوتے ہو بغیر نماز کے مسلمان بننے والے؟ کیا سخت جملہ ہے، اللہ اکبر. انہوں سمجھانا چاہتے تھے کہ بغیر نماز کے مسلمان کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تم کون ہوتے بغیر نماز کے مسلمان بننے والے؟ اب تو الحمدللہ بہت بہتری ہوگی، بڑا شعور آ گیا مومنین میں بھی الحمدللہ مجلس حسین کی برکت سے. ورنہ آج سے 25-30 سال پہلے تک کے جو حالات تھے وہ تو بڑے سخت حالات تھے. اس میں نماز کا جو تصور تھا، بلکہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کراچی کی ایک بات ہے، ایک بہت بڑے مشہور غزل کے شاعر ہیں، شیعہ ہیں، انتقال ہو گیا ان کا، میں نام نہیں لوں گا ان کا، بہت بڑا مقام ہے ان کا. ایک مرتبہ ذاکر کا میں نام لے لیتا ہوں، خطیب تھے قبلہ کعبہ ذیشان حضرت جوادی صاحب علیہ اللہ مقام، کراچی میں تقریر فرما رہے تھے. اب قبلہ جب تقریر فرماتے تھے تو اس میں فضائل کے ساتھ ساتھ نماز اور روزہ اور داڑھی اور یہ باتیں سب آ جاتی تھیں. تو جب وہ تقریر ختم کر کے اترے تو وہ جو شاعر تشریف فرماتے جو غزل کے بڑے شاعر تھے لیکن تعلق ان کا مذہب اہل بیت سے تھا، انہوں نے ان پر طنز کرتے ہوئے، قبلہ پر طنز کرتے ہوئے یہ کہا، اس زمانے میں تصور دیکھیے کیا تھا، کہ نماز بھی ہم پڑھیں، روزہ بھی ہم رکھیں، داڑھی بھی ہم رکھیں، تو پھر کہہ دو بھائی سیدھا سیدھا سنی ہو جاؤ بھائی. انہوں نے اس وقت کی بات کی، یعنی مطلب یہ تھا کہ نماز روزے کا تصور تو شیعوں میں تھا ہی نہیں. یعنی اس زمانے کے حالات گزرے ایسے اور میرے بزرگان جانتے ہیں. الحمدللہ یہ تو امام حسین علیہ السلام کے ممبر کا معجزہ ہے کہ پیغام حسینی پہنچتا کہ الحمدللہ، اور اب بہت حد تک مومنین تک پیغام پہنچ چکا ہے. اچھا پیغام جب پہنچ چکا ہے تو پھر حجت بھی تمام ہو چکی ہے. تو قیامت میں حجت تمام ہو چکی ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، حسن انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بات وہی ہے. دیکھیں حدیث میں ہے کہ جب انسان گناہگار پہنچے گا قیامت میں، اس سے اللہ 2 سوال کرے گا، 2+2 4 کی طرح، بالکل سمپل. کیا تجھ تک میرا پیغام پہنچا تھا؟ پہلا سوال. وہ کہے ہاں، حجت تمام، ختم، یعنی میسج پہنچ گیا تھا. جب ہاں تو جو پہنچا تھا پیغام اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے اس حدیث کو. کیوں نہیں کیا اس پر عمل؟ پہلی بات. اگر وہ کہے نہیں
تو پھر خدا دوسرا سوال کرے گا کہ زندگی میں جب ہر چیز کی کوشش کی تھی تو میرے پیغام کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ بھائی اب کوئی افریقہ کے جنگل میں رہتا تھا، لوگ کہتے ہیں نا افریقہ کے جنگلوں کی مثال دیتے ہیں، صحراؤں کی مثال دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ افریقہ کے اس جنگل میں کوکو کولا کا بورڈ پہنچ جاتا ہے، دین کیوں نہیں پہنچتا اللہ کا وہاں پر؟ اگر دین کے لیے بھی اتنی تڑپ ہوتی کہ میں کسی نئے شہر میں جاؤں تو کینٹکی فرائڈ چکن کہاں پر ہے وہ سب سے پہلے ڈھونڈتا ہوں میں. صحیح ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے کہ میں سب سے پہلے جا کے ڈھونڈوں کہ یہ کہاں پر ملے گا مجھے؟ تو اگر اتنی ہی تڑپ مجھ میں ہوتی کہ مجھے اللہ کا دین کہاں سے ملے گا اس شہر میں، مجھے حسین کا پیغام کہاں سے ملے گا اس شہر میں، تو پھر یہ کہ حجت تمام ہو گئی. ہاں کہ ٹھیک ہے پروردگار میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی، لیکن کیا اتنی کوشش واقعا کی تھی؟ تو اللہ سوال کرے گا. ٹھیک ہے، جب بات ہماری کہاں سے نکلی؟ بات یہاں سے نکلی کہ اب حجت تمام ہے. اب میں اپنے موضوع سے مربوط ہو گیا، میں تھوڑا سا سیکوینس کے ساتھ آپ کو لے کر آیا. آخر میں ہم نے کیا بات کی؟ رسول اللہ نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بیان فرما دیا، بالکل وضاحت کے ساتھ کہ میرے بعد کون ہوگا جس سے تمہیں ہدایت ملے گی. اور جذبات کا معاملہ نہیں تھا فقط، معاملہ یہ تھا کہ ہدایت اگر عطا ہونی تھی تو وہ علی کے در ہی سے عطا ہونی تھی. لہذا اس در پر رسول اللہ چاہتے تھے کہ سب آ جائیں. کیا تعارف فقط غدیر کے میدان میں آخری سٹیج پر ایک موقع پر؟ نہیں، بالکل قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر. میں ساری روایات اور واقعات نہیں پیش کرنا چاہتا، وقت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں میرے خیال میں. حتیٰ جب رسول اللہ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، ہجرت ہوئی ہے، ہجرت کے بعد مسجد قباء پہلی مسجد، مسجد نبوی دوسری مسجد. جب مسجد نبوی بن گئی تو اس کے بعد رسول اللہ نے، چونکہ مہاجرین کی حالت بہت بری تھی، ناگفتبے تھی، انہوں نے رسول اللہ نے یہ کیا کہ ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. مشہور واقعہ ہے، بردرہڈ، انگلش کے سیلیبس کے کورس میں بھی ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اس سیلیبس میں بردرہڈ، مواخات. اور رسول اللہ نے جو سب کو بھائی بنایا ایک دوسرے کا، اس میں ایک دوسرے کی مینٹیلٹی کا خیال رکھا اور ایک دوسرے کی ذہنیت کا خیال رکھا اور آگے کے منصوبوں کا بھی خیال رکھا. لہذا بزرگ اصحاب کو بزرگ اصحاب کا بھائی بنایا اور سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا. اور جب ایک دوسرے کا بھائی سب کو بنا چکے تو امیر المومنین مسجد کے کونے میں بیٹھ کے گریہ فرما رہے تھے. اور رسول اللہ جاتے ہیں علی کے پاس، جا کے پوچھا کہ اے علی لماذا تبکی ابن ابی طالب، اے علی تیرے گریے کا سبب کیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. رسول اللہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے علی اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا تو تیرا بھائی بنا دیتا. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی ان میں کوئی تجھ جیسا نہیں ہے، تو میرا بھائی ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. یہ کیوں بھائی بنا رہے تھے حضور؟ یہ کیوں سب کے سامنے اعلان ہو رہا تھا؟ ذاتی رشتہ داری نہیں، حضور چاہتے ہیں مسلمان دیکھ لیں میرے بعد ہدایت کہاں سے ملے گی. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک جملہ کہا رسول اللہ کے لیے، طبیب دوار. رسول وہ تھے کہ جو طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، اور دوار خود چکر لگا کر مریض کے پاس پہنچنے والے تھے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت تعبیر ہے. ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو اپنے کلینک میں جو مریض آئے گا تو علاج کر دے گا، نہیں تو خدا حافظ جاؤ. وہ جب مریض آئے گا تو اس کا چارج بھی کرے گا وہ، ٹھیک ہے. ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کسی نے اپوائنٹمنٹ کر کے فون کر بلایا، اس کے گھر پہنچا، اس کا چارج ڈبل لے لے گا وہ. لیکن امیر المومنین نے کہا طبیب دوار. حضور وہ تھے کہ جو وہ طبیب، وہ ڈاکٹر جو خود دوار یعنی دور، چکر خود گھوما کرتے تھے، مریضوں کے پاس جایا کرتے تھے. کیا بڑھیا کے پاس نہیں گئے تھے جو کچرا پھینکا کرتی تھی؟ کیا اسے روحانی طور پر شفا عطا نہیں کی؟ حضور روح کی شفا کے لیے جاتے تھے. طبیب دوار. تو اب اور کیسے طبیب؟ میں نے جس آیت کریمہ کی آج تلاوت کی، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت ہے، لقد جاءکم من رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آیا ہے تم ہی میں سے جو ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانیاں اسے ناگوار کر دیتی ہیں. تم پریشان ہوتے ہو، اسے تکلیف ہوتی ہے. حریص علیکم، وہ تم پر بہت حریص ہے. حریص کا لفظ ویسے منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر قرآن نے ایک اور معنی، حریص کا ڈکشنری میننگ یہ ہے کہ جس میں بہت تڑپ ہو کسی چیز کی، تو ہم حریص کہتے ہیں جس میں دنیا کی بہت تڑپ ہو. لیکن یہ حریص علیکم، یہ تمہارے لیے اپنے دل میں تڑپ رکھتا ہے.
اللہ اکبر. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تم پر بہت مہربان ہے، تمہارے لیے تڑپ رکھتا ہے. یہ سورہ شعراء میں کیا کہا؟ طاسین میم حروف مقطعات سے سورہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد کہا لعلک باخع نفسک. اے رسول ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے اس سلسلے میں کہ مومنین ہو جائیں، یعنی کوئی ایمان لے آئیں لوگ، آپ تو اپنے آپ کو مار دیں گے. اتنی زحمت اٹھا رہے ہیں حبیب آپ. ایک قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے رسول اللہ کا. رسول اللہ اتنی تڑپ رکھتے تھے کہ کاش کسی طریقے سے اس تک ہدایت پہنچ جائے. کیا یہ نہیں کہا یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا المزمل؟ اس کے بعد آگے کا قم اللیل الا قلیلا. اے رسول راتوں کو عبادت کیا کریں لیکن کچھ کم عبادت کیا کریں. آپ تو ساری رات جاگ کے عبادت کرتے ہیں. یعنی ساری کائنات سے عبادت کا مطالبہ کرنے والا پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہے اے حبیب آپ کچھ کم کر لیں عبادت. یہ شان یا رسول میں دیکھی ہے یا علی میں دیکھی ہے؟ کبھی اللہ کے حکم سے رسول کو سوتے ہوئے دیکھا ہے کہ کچھ آرام کر لیں، اور کبھی نبی کے حکم سے علی کو بستر ہجرت پر سوتے ہوئے دیکھا ہے. اے علی آج عبادت نہیں، آج آپ کی عبادت یہ ہے کہ آپ بستر رسالت پر سو جائیں. تو رسول کے دل میں تڑپ ہے. جس کے دل میں اتنی تڑپ ہو کیا وہ اپنے بعد امت کو رہا کر دے گا؟ نہیں. چاہتے ہی ہیں کہ ایک نمائندہ ایسا آ جائے جس تک لوگ رجوع کریں. بس اب میں ایک اور بات کی طرف تھوڑا سا بات آگے بڑھا رہا ہوں. کل چونکہ شب جمعہ ہے تو ہم خاص موضوع پہ ایک بات کریں گے. ہم نے ولایت علی کو یہاں تک آپ تک پہنچایا، اور اس پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ رشتہ داری کا ذاتی تعلقات کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ حضور چاہتے ہیں ہدایت پہنچ جائے. اچھا، یہ جو ہم نے ولایت کو پہنچایا علی کی، ایک اچانک شعر یاد آیا. حضرت صاحبزادہ نقشبندی صاحب ہندوستان کے شاعر تھے. علی کی امامت کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان فرقوں میں علی کی ولایت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ولایت ایک الگ معاملہ ہے. ولایت کا مطلب تو یہ کہ اللہ نے انہیں ولی اللہ بنایا. جتنے مسلمان فرقے ہیں اگر ولایت کی بات ہے تو سب کے سب اینڈ ہوتے ہیں علی ابن ابی طالب کی ذات اقدس پر. صاحبزادہ نقشبندی صاحب وہ ایک مرتبہ ایک محفل میں تھے، امیر المومنین کی ولایت پہ بات ہو رہی تھی. انہوں نے شعر پڑھا. انہوں نے کہا کہ نبی تھے علی کو ولی کہنے والے اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے. اللہ اکبر، اللہ یا ان کی مولائیت اور ولایت کیا ایسا نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ جو فرزند ہیں خلیفۃ المسلمین کے، جب مولا حسین علیہ السلام نے، اور امام حسن کے لیے بھی روایت ہے، انہوں نے کہہ دیا اے غلام ابن غلام. سب کو معلوم ہے اے غلام ابن غلام کہہ دیا، اور وہ ناراض ہو کر چلے گئے اپنے والد گرامی کے پاس. خلیفہ دوم کی بات کر رہا ہوں میں. ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ بابا انہوں نے مجھے غلام ابن غلام کہہ دیا. تو کیا مسلمانوں کی بڑی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا یہ واقعہ کہ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے ان سے لکھوا لیا کہ انہوں نے واقعا غلام ابن غلام کہا؟ لکھوا لیا؟ کہ بابا لکھوانا کیوں ہے؟ کہ لکھوانا اس لیے کہ لکھوا لو اور اس کے بعد میری قبر میں رکھنا اسے کہ حسین نے مجھے لکھ کے دیا ہے کہ غلام ابن غلام. اچھا، سوال مسلمانوں سے سوال ہے، کیا وہ قبلہ و کعبہ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بالکل نماز پڑھتے تھے. میں گواہی دے رہا ہوں، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھنے کے باوجود اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ میں حسین سے غلامی کی سند لکھوا لوں. یعنی سمجھانا چاہتے تھے فقط نماز سے بخشش نہیں ہونے والی ہے جب تک حسین غلامی کی سند عطا نہ کر دے. نماز پڑھتے تھے بالکل. جبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضور کا سجدہ طولانی ہو گیا تو میں اٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ کیوں سجدہ طولانی ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ حسین پشت رسالت پر موجود تھے. کیا وہ حج پہ تشریف نہیں لے جاتے تھے؟ بالکل حج پہ تشریف لے جاتے تھے. جبھی تو انہوں نے کہا جب علی کو مولا بنایا گیا تو بخن بخن لک ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ. حج پہ بھی تشریف لے جاتے تھے. نماز بھی ہے، حج بھی ہے. زکات دیتے تھے؟ بالکل زکات دیتے تھے. بزرگان دین ہے، کیوں زکات نہیں دیں گے؟ علی نے تو، اب ہو سکتا ہے میرے کو شیعہ بھائی ناراض ہو جائے لیکن میں بات تو کروں گا، میں جو حق بات ہے. علی نے تو زندگی میں ایک بار رکوع میں زکات دی ہے. انہوں نے 80 مرتبہ زکات دی تھی. 80 مرتبہ زکات دی تھی انہوں نے
رکوع کے عالم میں، اور وہ تشریف لاتے تھے رسول اللہ کے پاس اور سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کوئی آیت نازل ہوئی یا نازل نہیں ہوئی؟ میں کہہ رہا ہوں، غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں. علی نے ایک دفعہ زکات دی، انہوں نے 80 مرتبہ زکات دی. انہوں نے کہا آیت نازل ہوئی یا نازل نہیں ہوئی؟ تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ اگر آیت نازل ہوگی تو میری زبان سے جاری ہو جائے گی، میں بتلا دوں گا کہ آیت نازل ہو گئی ہے. اور بھی بزرگان نے زکات دی، اب میں ان کے لیے تو نہیں کہہ رہا، لیکن اور بزرگان نے جب زکات دی، انہوں نے تو باقاعدہ پلانٹڈ فقیر رکھے ہوئے تھے کہ جب بھی ہم رکوع میں جائیں تو کوئی آ جائے فقیر مانگنے کے لیے، تاکہ ہم زکات دے دیں اور کسی طریقے سے کوئی آیت ایسی نازل ہو جائے کہ ہماری شان میں بھی قصیدہ پڑھ لیا جائے. بھائی ظاہر آپ تصور کیجئے کہ اتنی مرتبہ فقیر رکوع ہی میں کیسے آئے گا جب تک پہلے سے طے شدہ نہ ہو. تو بزرگ تھے اور بزرگان، نام نہیں لوں گا میں، اور بزرگان تھے، انہوں نے کتنی مرتبہ رکوع میں، علی نے ایک دفعہ دی، باقی نے اور زیادہ مرتبہ دی تھی. اور جب زکوٰۃ انہوں نے دی رکوع میں، نماز کا ہوش نہ رہا. اچھا کہا تھا کسی نے، فرمایا ذکر نبی بھی کیجئے ذکر علی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، پھر بھی ضرورت محسوس کی حسین سے غلامی کی سند لوں میں، ضرورت محسوس کی. اور اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، کون میرا مسلمان بھائی ایسا ہے؟ میں وہ بات کر رہا ہوں جو تمام مسلمانوں متفق ہے. اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، کون مسلمان ایسا جو ان کے نام سے واقف نہ ہو؟ انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے. بہت مسلمانوں کے بزرگ عالم ہیں، انہوں نے اس واقعے کو لکھا کہ غلام ابن غلام کی سند چاہتے تھے وہ امام حسین علیہ السلام سے، اور اس واقعے کو لکھنے کے بعد انہوں نے یوں لکھا، تائید خداوند احد مانگتے ہیں، شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں. اللہ اکبر. تائید خداوند احد مانگتے ہیں، شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں. اور دیکھا جو امامت کو مائل بکرم ہے، فاروق غلامی کی سند مانگتے ہیں. یہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا یہ، اور ہمارے آپ. لہذا اہل بیت اطہار کی ولایت اور مولائیت پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ تو بزرگان اصحاب سب قبول کرتے ہیں. بس یہاں تک میں لے آیا. ہاں امامت پر کوئی بات ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہے، ہر ایک اپنا اپنا نصیب ہے، وہ الگ بات ہے. میں اتنا کہوں گا فقط. لیکن فضیلت ولایت پہ کوئی اختلاف نہیں. اب جیسے جیسے وہ گفتگو تھوڑا سا میں دوسری منزل پہ لے جاؤں، جیسے جیسے ہم نے انہیں ولی تو قبول کر ہی لیا تھا، ہماری معرفت اور بڑھتی گئی ان کی ولایت کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں. کسی نے مجھ سے جوان نے سوال کیا کہ مولانا اگر اہل بیت کی معرفت، ان کے فضائل ہم جانتے چلے جائیں، اس کا آخر مقصد کیا ہے؟ معرفت اہل بیت کا آخر مقصد ہم کریں کیا؟ بات یہ میں نے اسے جواب دیا، اہل بیت کے فضائل آپ سنیں اور سمجھیں، اہل بیت کی اخلاقیات احادیث سنیں اور سمجھیں، ان کے مصائب سنیں اور اس پہ غور کریں، ان پر آنسو بہائیں. جب یہ معرفتیں بڑھ جائیں گی، خود بخود دل چاہے گا کہ راہ علی کی طرف قدم بڑھاتے چلے جاؤ. اصل مقصد یہ ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں ہمارے پاس ہے کہ جس کی معرفت بڑھتی جائے گی، منع افاہ من الکلام، اس کا کلام کم ہوتا چلا جائے گا. کیوں؟ جب معرفت بڑھتی ہے احتیاط بڑھتی ہے. یہ نہیں کہ جو منہ میں آ گیا وہ کہہ دیا. ایک کوئی بہت بزرگ عالم تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا بڑے عالم ہیں، ہم پتہ نہیں ایسے ایسے بات کی جا رہے تھے ان سے، نہ ہو دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنے یار کی طرح شروع ہو گیا. پتہ چلا بھائی یہ تو بہت کو بزرگ عالم. جیسے ہی اچانک پتہ چلا، اب زبان میں لغزش ہونے لگی. کیوں؟ پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے. جب پتہ چلے گا کہ اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے، تو ان کے دین پر عمل کرنے والا اب یہ نہیں کہ اس کی زبان پر جو کچھ آتا جائے کہتا چلا جائے گا.
زبان، امام نے فرمایا جب معرفت بڑھے گی زبان تمہاری کنٹرول میں آ جائے گی. مشہور واقعہ ہے، مجھے نہیں معلوم آپ نے یہاں پہ کبھی سنا ہے نہیں، مشہور کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا آئی اسپیشلسٹ تھا، اس کا ایک کیا کہتے ہیں کمپاؤنڈر. اب آئی اسپیشلسٹ تھا، وہ بڑا زبردست آپریشن کیا کرتا تھا آنکھوں کا. اس کا جو شاگرد تھا وہ کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن جب استاد کو دیکھا کرتے 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 سیکھ گیا. ہوتا ہے نا اس طرح سے. تو کوئی ڈگری وغیرہ نہیں تھی، لیکن بالکل ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کمپاؤنڈر سے دوا لے لو، ہے نا. پاکستان میں تو یہ کہتے ہیں نا کمپاؤنڈر سے دوا لے لو، اچھی سستے میں بالکل وہی دوا دے گا جو ڈاکٹر لکھ کے دے گا، کیونکہ اس کو ڈاکٹر کا اتنا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے. وہ آئنسٹائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گھوما کرتا تھا لیکچر دینے کے لیے. تو ایک ہی اس نے اتنی مرتبہ لیکچر دیا یونیورسٹیز میں جا کر کہ ڈرائیور کو پورا یاد ہو گیا، وہ لیکچر لفظ بلفظ یاد ہو گیا. لوگ عالم سے قبول نہیں کرتے کہ تقریر کو ریپیٹ کریں. آئنسٹائن کو کون کہہ سکتا تھا بھائی؟ وہ تو وہی بات کرتا تھا، وہ بار بار وہی بات کہتے 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 ڈرائیور کو یاد ہو گیا. ڈرائیور نے کہا کہ آپ بھی کیا ہر جگہ ایک ہی لیکچر دیتے، مجھے تو پورا لیکچر یاد ہو گیا، یہ تو میں تو آپ کی جگہ آئنسٹائن بن کے میں پورا لیکچر دے سکتا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے. ایک مرتبہ وہ آئنسٹائن بن گیا اور یہ ڈرائیور بن گیا. یونیورسٹی پہنچے، ڈرائیور نے آئنسٹائن بن کے پورا لیکچر دینا شروع کیا، بالکل صحیح 100% ورڈ ٹو ورڈ صحیح لیکچر دے رہا تھا. لیکچر کے دوران ایک نے ہاتھ کھڑا کر دیا، حضور ایک سوال ہے. سوال ہے؟ اچھا تو اب ٹھیک ہے، اب کیا کیا جائے؟ ٹھیک مجبور کر لیجئے سوال. اس نے سوال کر لیا. سوال کیا تو اس کے نہ سر نہ پیر، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا سوال ہے. اس نے کہا کتنا گھٹیا سوال کیا ہے، اس کا جواب تو میرا ڈرائیور تک دے سکتا ہے. اس سوال کی صلوات علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. وہ جو اس کا کمپاؤنڈر تھا اس نے بھی بالکل ڈاکٹر کی طرح آپریشن کرنا شروع کر دیا. میں بات کیا کہہ رہا ہوں، ہم جو اہل بیت کے فضائل اور ان کی معرفت کے بارے میں بیان کرتے ہیں اس لیے ہے کہ جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے انسان کے کردار اور گفتار میں احتیاط بڑھتی چلی جائے، راہ علی پر وہ محتاط ہو جائے اور میری زبان سے کوئی ایسا لفظ جاری نہ ہونے پائے کہ میرے مولا مجھ سے ناراض ہو جائیں، احتیاط ہو جائے. اچھا ڈاکٹر نے کہا ایک دن اس سے کمپاؤنڈر سے، ایسا کرو تم مجھے دیکھ کر آپریشن تو سیکھ ہی گئے ہو، لیکن تھیوری بھی پڑھ لو اور پڑھنے کے بعد پھر آپریشن کرو تو زیادہ بہتر ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کچھ مہینوں کا کورس کر کر آیا. اب جب پڑھ کر آیا اور پہلا آپریشن کرنا ہے تو ہاتھ کانپ رہا ہے. بھیا وہ جو انسٹرومنٹس ہیں وہ چل ہی نہیں رہے، اس کے ہاتھ سے ہاتھ کانپ رہا ہے. ڈاکٹر نے کہا کیا بات، جب تک پڑھا نہیں تھا ویسے ہی کیے جا رہے تھے، اب جب پڑھ لیا تو ہاتھ کانپ رہا ہے. کہ اس لیے کہ اب پتا ہے، اب معرفت ہے کہ کس مقام پر کیا شے موجود ہے. اب پتا ہے کہ ذرا سی احتیاط سے یہ نابینا ہو جائے گا. اب پتا ہے کہ اگر ذرا سے نشتر غلط چل گیا تو زندگی بھر کے لیے اس کا مسئلہ ہو جائے گا. جب معرفت بڑھے گی تو احتیاط میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جب علی کی معرفت بڑھے گی تو زبان سے جو جملہ نکلے گا تو پہلے انسان سوچے گا میرے مولا علی اس پر راضی بھی ہے یا نہیں ہے. جو میں کر رہا ہوں احتیاط بڑھتی چلی جائے گی کیونکہ مجھے اب معرفت علی کی زیادہ ہو گئی ہے. اب جب میں کوئی کام کروں گا تو پہلے سوچوں گا علی اس پر راضی بھی ہے یا نہیں ہے. یہ ہے اصل معرفت کا مقصد. بات ہماری ہو رہی تھی کل، میں نے والدین کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی اور آنے والا کل کا دن میں نے رکھا ہے کچھ کہ ہماری مستورات کے لیے کوئی بات کی جائے، لیکن آج تھوڑا سا یوں بات کر لوں. زبان پہ جب بات پہنچی ہے، بالخصوص زبان، بہت سے مرد احباب ان کی میں بات کر رہا ہوں، گھر سے باہر بہت اچھے میٹھے، بزنس ورلڈ میں ہے نا، اپنے پروفیشنل ورلڈ میں بڑے اچھے اخلاق والے، بزنس ایتھکس، کسٹمر سے کیسے ڈیل کرنا ہے بڑے زبردست، بہت اچھے. جہاں گھر میں پہنچے صدام، بالکل یہ کیسے وہ کیسے، بچوں کو جھڑکا، بیوی کو جھڑکا. اس لیے کہ اگر باہر اچھا تھا تو ساری دنیا میں خبر پہنچے گی ماشاءاللہ کتنے اچھے اخلاق کا ہے،
ماشاءاللہ کتنی اچھی طرح بات کرتا ہے, ماشاءاللہ کتنی اچھا ٹریٹ کرتا ہے. گھر کے اندر کچھ کرتے رہو, بیوی بچوں کیا کسی کو پتہ چلنے والا ہے. اخلاق وہ نہیں ہے جو فقط گھر کے باہر ہو, وہ تو بزنس کے لیے اچھا اخلاق ہے, قربتاً اللہ نہیں ہے. وہ تو قربتاً التجارت, کسٹمر سے اچھی طرح بات کر رہے ہیں, اللہ کے لیے بات کر رہے ہیں کہ کسٹمر بنا رہے اس کے لیے بات کر رہے ہیں. باس سے اچھی طرح بات کر رہے ہیں, دل میں وہی گالیاں دے رہے ہیں باس سے, لیکن بڑے اچھی طریقے سے. کیوں؟ اس لیے کہ میری نوکری لگی رہے. یہ قربتاً اللہ اصل تھوڑی ہے. قربتاً اللہ تو یہ ہے کہ جب گھر پہنچے تو بیوی کے ساتھ, بچے کے ساتھ جو بات کی, جس میں کوئی منافع نہیں ہونے والا, جس میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, جس میں کوئی بظاہر بزنس کی ترقی نہیں ہونے والی, لیکن اچھے اخلاق کے ساتھ بات کی, یہ وہ عبادت ہے, یہ وہ زبان ہے کہ جو قربتاً اللہ چل رہی ہے. اللہ کے لیے یہ اللہ کے لیے. حضرت سعد کا مشہور واقعہ, مجھے ریپیٹ نہیں کرنا اسے. رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے, رسول اللہ نے پڑھائی نماز جنازہ. اس کے بعد فرمایا کہ سعد کے جنازے میں سعد ابن معاذ, اتنے ملائکہ شریک ہیں کہ زمین تنگ ہو رہی ہے, اتنے ملائکہ آسمان سے نازل ہو رہے ہیں. حضور نے خود دفن کیا سعد کو, اور جیسے ہی دفن کر کے اٹھے, اس سے بڑھ کے کیا کسی شخص کا مقام ہوگا حضور دفن کرنے کے لیے پہنچ جائے, اور سعد کی ماں نے کہا اے سعد تجھے جنت مبارک ہو. کہا خبردار, جس بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں بات نہ کرو. یا رسول اللہ آپ نے دفن کیا, سعد کو جنت نہیں مل رہی اس وقت؟ کہا نہیں, اس وقت فشار قبر میں مبتلا ہے, زمین دبا رہی ہے سعد کو. یا رسول اللہ کیوں؟ اتنا متقی پرہیزگار تھا, آپ جنازے میں خود آئے ہیں. کہا ہاں متقی پرہیزگار ضرور تھا, لیکن گھر میں بہت بد اخلاق تھا, گھر میں زبان صحیح نہیں تھی. یعنی اگر میں نے یہ حقوق بتا دیے نا کہ ایک بیوی پر کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں ہے, بڑا مسئلہ ہو جائے, خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں. یعنی مطلب وہ شام کی چائے بھی دینا کیا بیوی پر واجب ہے؟ نہیں, واجب تو نہیں ہے. لو بھائی مصیبت کھڑی ہو گئی, کمیل مولوی صاحب آئے تھے, شام کی چائے بھی بند کروا کے گئے. کیا کھانا دینا بیوی پر واجب ہے؟ نہیں, شریعت نے کوئی واجب نہیں رکھا. واجب تو کچھ رکھا ہی نہیں ہے, نہ کپڑے دھونا واجب, نہ کھانا بنانا واجب, نہ گھر کی صفائی, واجب نہیں رکھا. ہاں البتہ اس کام کو اتنا محترم ضرور بنایا کہ حدیث میں آیا کہ جو خاتون اللہ کی رضا کی خاطر گھر میں یہ کام کرے, میدان قیامت میں اسے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہمسری نصیب ہو جائے گی. اللہم صلی علی. اس طرف سے اس کا ثواب اتنا بیان کیا, لیکن واجب نہیں رکھا. میں آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے زبان سے. کچھ لوگوں گھروں میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. ایک وہ جوان تھا, وہ پیر صاحب کے پاس پہنچا, کہا بابا جی میری ایک منت پوری کر دیں. منت کیا ہے؟ کہا بابا جی بہت مشکل میں ہوں, ان میریڈ کر دیں مجھے. اس نے جواب دیا بیٹا منت مانگو, جنت نہ مانگو. گھروں کی حالت یہ ہو گئی ہے. یہ بھی تھوڑا سا ویسٹ نے ہمارے ذہنوں کو دوسری طرف لگا دیا. انہوں نے کہا کہ جناب بہت آئیڈیل کپل یہ ہے کہ جو دونوں ایک دوسرے کے لیے جئیں, مرد اپنی زوجہ کے لیے, زوجہ اپنے شوہر کے لیے, دونوں ایک دوسرے کے لیے. نہیں, اس سے بڑھ کر اسلام دینا چاہتا ہے. اس سے بڑھ کے اسلام کیا دینا چاہتا ہے؟ جب امیر المومنین کا ازدواج ہوا, میں واقعہ ایام فاطمیہ میں پڑھ چکا ہوں اس لیے اسے دہراؤں گا نہیں. امیر المومنین کا ازدواج ہوا, تشریف لے کر رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ نے کہا اے علی تم نے فاطمہ زہرا کو کیسا پایا؟ کہ نعم العون علی طاعت اللہ, میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا, جو علی کی مددگار اور عبادت پروردگار. یعنی اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے لیے نہ جئیں, اس سے بڑھ کر فلسفہ یہ ہے کہ دونوں مل کر رب العالمین کی خاطر جئیں. کاش میری بات پہنچے. دونوں مل کر اس کی راہ میں آگے بڑھیں, ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوں. کتنی ایسی خواتین تھیں جنہوں نے اپنے شوہروں سے یہ ختم کروا دیا, لیکن ایسے بھی تھے کتنی کہ جنہوں نے رکھوا دیا. ٹھیک ہے, ایسا بھی ہے نا. چلو اللہ کی خاطر نہ رکھی, خدا کی خاطر نہ صحیح, بیوی کی خاطر قربتن اللہ بیوی رکھ لی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, رکھی تو صحیح. یعنی ایک دوسرے کے مددگار. ہمارے یہاں کتنے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے نا, دوسرے تو کرتے نہیں ہیں, نہیں خود نہیں کریں گے, لیکن دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیں گے, اس کے لیے اور پرابلم کریٹس ہو جائیں گی. کتنے ایسے خاندان میں جانتا ہوں
ایک خالی کوئی مومنہ خاتون جو محجبہ ہے، باقی پورا خاندان بے حجاب، ٹھیک ہے، اور وہاں کے شکایتیں کرتی ہیں کہ مولانا کوئی پارٹی ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی محفل ہو، میں نے حجاب پہنا ہوا ہے، سب ٹونٹ کریں گے مجھ پہ، سب آوازیں کسیں گے مجھ پہ، سب مجھے طنز کریں گے، پتہ نہیں مولیانی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، کیا سمجھ لیا اپنے آپ کو؟ میں ان سے کہتا ہوں خدا کے لیے اگر آپ دین پر عمل نہیں کر رہے، دوسروں کا راستہ تو نہ روکو. اگر دوسروں کا راستہ روکا اس کے گناہ میں تم شریک ہو جاؤ گے. قیامت میں ہمارے پاس ہے، جب نامہ اعمال کھولا جائے گا نا انسان کا، کہے گا پروردگار لگتا ہے کسی اور کی فائل کھل گئی، میری فائل نہیں ہے یہ. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس میں بہت ساری نیکیاں ایسی لکھی جو میں نے کی نہیں ہے، بہت سارے گناہ ایسے لکھے وہ بھی میں نے کیے نہیں ہیں. اللہ نے کہا کہ ہاں نیکیاں وہ جو تو نے کی نہیں ہے تو نے خود نہیں کی تھی، لیکن تو نے حوصلہ دیا تھا دوسروں کو. تو نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ اس کا حوصلہ بڑھ گیا. محجبہ خاتون کو دیکھیں، حوصلہ بڑھائیں، اسے جملہ کہیں کہ خدا آپ کو اور سیرت فاطمہ زہرا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب آپ نے حوصلہ بڑھایا اس کے ثواب میں آپ شریک ہیں، بیوی کے ثواب میں آپ شریک ہو گئے، آپ نے حوصلہ بڑھا دیا اس کا. اور کچھ گناہ ایسے کہ جو کیے نہیں تھے، کہاں وہ بندہ خدا گناہ کرنا نہیں چاہتا تھا، تم نے اتنا طنز کیا، تم نے اتنا سنایا اسے، اس نے چادر اتار دی. وہ تو گناہگار تھی، اس نے غلط کام کیا، لیکن طنز کرنے والا اس گناہ میں شریک تھا. اور ہمارے جیسے معرفت بڑھے گی ویسے ویسے احتیاط میں اضافہ ہوگا. ایک حدیث میں لکھ کے آیا تھا، تھوڑی سی تفصیلی حدیث ہے، اس نے میں لکھ کر لایا ہوں، لیکن بہت دلچسپ حدیث ہے. اور تفصیل اس لیے ہے کہ اگر کوئی اس میں ڈیٹیل بیان کروں تو تفصیل ہوگی، ورنہ خالی ٹرانسلیشن کروں گا زبان کے بارے میں. بلکہ اچھا یہ حدیث کس امام کی ہے؟ عاشور کے بعد اصل جس امام کے مصائب سننے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں، یعنی مولا زین العابدین سید الساجدین امام علی ابن الحسین علیہ السلام. وقت کے اندر تقریر ختم بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ اس لیے لکھ کر لایا ہوں کہ کسی کو ڈاؤٹ نہ رہے کہ مولانا اپنی جانب سے، کیونکہ حدیث میں جملے مولا کے بڑے سخت ہیں. اچھا یہ حدیث لکھی کس نے اپنی کتاب میں؟ شیخ صدوق. شیخ صدوق بہت جید عالم ہے، ٹھیک ہے. شیخ صدوق وہ ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے تھے. ان کے والد کے پاس اولاد نہیں تھی، اللہم صلی علی محمد. ان کے والد کو دعا دی کہ اللہ تجھے ایک بیٹا عطا کرے. جب وہ شیخ صدوق کی ولادت ہو گئی تو یہ فخر سے کہا کرتے تھے انا ولدت بدعاء الحجہ، میں وہ ہوں جو حجت خدا کی دعا کے صدقے میں پیدا ہوا ہوں. اور جب شیخ صدوق کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تو اس وقت شیخ صدوق سے کہا تھا مولا نے کہ تم ہماری دعا سے پیدا ہوئے ہو تو کیا ہماری خاطر ایک کتاب بھی نہیں لکھو گے؟ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہماری خاطر کتاب لکھو. اس وقت شیخ صدوق نے کتاب لکھی اکمال الدین و اتمام النعمہ. وہ کتاب امام زمانہ پر پوری کتاب لکھی، جس میں وہ روایت بھی موجود ہے کہ جب امام زمانہ کی حکومت ہوگی تو پھر رجعت، واپس آئمہ تشریف لائیں گے. اس میں یہ کہ سید الشہداء بھی واپس تشریف لائیں گے. امام زمانہ کے بعد جو پہلے امام دنیا میں تشریف لائیں گے وہ امام حسین علیہ السلام ہے. اور امام حسین علیہ السلام جب امام زمانہ علیہ السلام کی بھی شہادت ہو جائے گی اس حکومت الہی کے بعد، تو امام کی نماز جنازہ غسل و کفن سوائے امام کے اور کوئی کر نہیں سکتا. امام زمانہ علیہ السلام کی نماز جنازہ مولا حسین علیہ السلام پڑھائیں گے، اور امام حسین علیہ السلام دفن فرمائیں گے اپنے فرزند امام زمانہ علیہ السلام کو. یہ روایات اس میں لکھی ہے شیخ صدوق نے، بہت بزرگ عالم ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے خصال، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی شاید انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے. خصال میں انہوں نے ترتیب کیسے لکھی؟ ساری معصومین کی وہ حدیثیں جو انہیں مل سکیں جس میں ایک کی عدد پہ بات ہے، 1. مثلا فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ایسا ہوگا جس سے روزے دار جائیں گے، وہ انہوں نے حدیث لکھ لی 1 پر. پھر 2 3 4 5 اس طرح. مثلا 5 نیکیاں ایسی کرو تو جو 5 نیکیاں کرنے والا ہے وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا. تو جتنی 5 کی عدد پر تھی وہ ساری ایک ساتھ جمع کی. یہ حدیث ہے 6 والی، 6 چیزیں. چوتھے امام فرما رہے کس سے؟ زرارہ سے. زرارہ کی بھی ایک اپنی الگ شخصیت ہے، ان کے بارے میں بیان کرنے کا وقت نہیں میرے پاس. زرارہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں امام نے فرمایا کہ اگر ان جیسے لوگ نہ ہوتے لندرست آثار النبوہ، نبوت کے آثار ختم ہو جاتے.
اتنی حدیثیں انہوں نے امام کی ہم تک پہنچائی ہیں. یہ زرارہ مختصر کروں گا. امام نے فرمایا کب؟ اس وقت جب زرارہ کہتے ہیں کہ میں چوتھے امام کی خدمت میں پہنچا. امام نے کہا یا زرارہ، اے زرارہ، الناس فی زماننا علی 6 طبقات. بہت خوبصورت حدیث ہے. امام نے فرمایا کہ جتنے دنیا کے انسان ہیں وہ سب کے سب 6 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہیں. ٹھیک ہے؟ اب جب امام معصوم یہ تقسیم کرے نا، یعنی 6 کے اندر ہی ہیں ہم بھی، 7واں کچھ نہیں ہے. اب امام نے کہا 6 کے اندر ہیں. اب 6 میں تلاش کرنا ہے کہ میں کس 6 میں ہوں. ٹھیک ہے؟ اور میں بیان نہیں کروں گا کہ آپ کس 6 میں ہیں، آپ خود سمجھ لینا ظاہر ہے کہ میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کسی کے بارے میں. میں تو 6 بیان کر دوں گا، امام نے بیان کی. سمپل. امام نے فرمایا کہ جتنے دنیا کے انسان ہیں سب 6 ہیں، 6 میں سے کوئی ایک. مثال دی امام نے 6 کے لیے: اسد و ذئب و ثعلب و کلب و خنزیر و شاۃ. او ہو. امام نے کہا کچھ ہیں، اب میں ہاتھ کو روک لوں، اشارے ادھر ادھر ہوں گے تو لوگ کہیں گے مولانا آپ نے ہمیں کیا کہہ دیا. امام نے کہا کچھ ہیں جو شیر ہیں، کچھ ہیں جو بھیڑیاں ہیں، کچھ ہیں جو لومڑی ہیں، کچھ ہیں جو خنزیر ہیں، سور ہیں، کچھ ہیں جو کتے کی طرح ہیں، کلب امام کہہ رہے ہیں، کچھ ہیں جو بکری کی طرح ہیں. اس لیے میں کہتا میں ہاتھ روک لوں، پتہ چلا کوئی مومن بعد میں پکڑ لے مجھے. اما الاسد، شیر کی طرح کون ہے؟ امام نے کہا فملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہ. کیوں ہے یہ؟ اچھا شیر یہاں مثبت معنی میں نہیں ہے، درندے کے معنی میں، جن کے پاس کوئی طاقت ہو. اچھا طاقت کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ کسی ملک کا ہو، کسی نہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی دنیا کا جو بادشاہ امام کہہ رہے ہیں اپنے گھر کا ہو، کوئی اپنے آفس کا ہو، کوئی اپنے محلے کا ہو، کوئی اپنی گلی کا ہو. آگے دوں، ہو سکتا ہے کوئی امام بارگاہ کا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. امام نے فرمایا ان کی جو علامت ہے، شان غلط لفظ ہے، ان کی علامت، سائن کیا ہے ان کا؟ سائن یہ ہے یحب کل واحد منہم ان یغلب فلا یغلب. جو شیر کی طرح درندہ ہے نا، اس کی فطرت یہ ہوتی ہے میں سب پر کنٹرول رکھوں، کس کا کوئی کنٹرول مجھ پہ نہ چلنے پائے. اس لیے میں نے اس کیا، ہو سکتا ہے کوئی آفس کا ہو، کوئی گلی کا ہو، کوئی محلے کا ہو، کوئی امام بارگاہ کا ہو. فرعون کے پاس مصر کی حکومت تھی نا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے گھر کا فرعون ہو. مصر نہیں ہے اس کے پاس لیکن گھر تو ہے، گھر میں فرعونیت دکھا رہا ہے نا، دوستوں میں، آفس میں. امام نے کہا کہ سب وہ یہ چاہتا ہے میرا کنٹرول سب پر ہے، کسی اور کا کنٹرول مجھ پہ نہ ہونے پائے. کتنے ہی ساس بہو کے قصے میں یہاں سنا سکتا تھا آپ کو. مطلب کیا اس کا؟ آپ خود سمجھدار ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. امام ہی کہنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں ہم نے جو کہہ دیا بس وہ ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، ایک بڑا بھائی ہے گھر میں، تو کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بڑا بھائی ہمیشہ حق کہے گا؟ کیا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے، حدیث میں ہے کہ ساس ہمیشہ درست ہوگی اور حق پر ہوگی؟ یا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ بہو ہمیشہ درست ہوگی، حق پر ہوگی؟ نہیں. کچھ لوگوں کا لیکن مزاج ہوتا ہے ہماری زبان سے جو نکلا بس وہ. تھوڑا سا کہا جاتا ہے ایک کوئی فقیر آیا کسی گھر پہ مانگنے کے لیے، وہ بہو تھی، ساس گھر پہ تھی نہیں، وہ نے کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہے، معاف کرو بابا. وہ فقیر جانے لگا، دور سے ساس نے دیکھ لیا. کیا کرنے گئے تھے ہمارے گھر؟ کہ مانگنے کے لیے گیا تھا. کیا کہا اس نے؟ کہا نہیں ہے کچھ. کہ اس کی اتنی ہمت، یہ جرت، آؤ میرے ساتھ. واپس گھر پہ لے کر آئی اسے. کب کہو کیا کہنا ہے؟ کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. کہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. ارے بھائی پھر آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے؟ کہ اس کی کیسے جرت ہوئی کہ مجھ سے پوچھے بغیر یہ جملہ کہے؟ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کہہ دیا کچھ نہیں ہے؟ فائنل اتھارٹی تو میری ہے. کچھ لوگوں ہوتا ہے مزاج ایسا. ٹھیک ہے، تفصیل میں اتنی جاؤں گا تو پھر تو پتہ نہیں کتنے 10:30 بجے تک ختم ہوگی. پھر اما الذئب، کچھ لوگ ہوتے ہیں بھیڑیے کی طرح. امام نے کہا کچھ ہیں شیر کی طرح، کچھ ہیں بھیڑیے کی طرح. میرے خیال میں 3 آج پڑھتا ہوں، باقی 3 کل پڑھوں گا تاکہ تھوڑا سا ڈیٹیل بھی آ سکے. اچھا اس پہ معاف کیجیے گا مجھے، اس طرح تھوڑی دیر کے لیے معاف کیجیے گا کہ یہ کیٹیگری شاید ہوتا ہے آپ میں سے باز کی ہو، لیکن اگلی کیٹیگری میری اپنی ہوگی.
تو میں حساب برابر کر دوں گا بالکل. امام نے کہا کچھ ہیں جو بھیڑیے کی طرح ہیں. امزے بھیڑیا. فتجارکم, یہ تمہارے کچھ بزنس مین ہیں. کون سے بزنس مین؟ سارے بزنس مین نہیں. بزنس بذات خود بری چیز نہیں ہے. اگر بزنس برا ہو تو شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا, ان سے بڑھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, ان سے بڑھ کے وہ تجارت کرنے والا کون ہوگا کہ جس نے نبوت کی غربت کو دولت میں تبدیل کر دیا, اور صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے کچھ اور تھے, اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ کچھ اور تھی. تو شہزادی خدیجہ کا بزنس بہت اچھی بات ہے, انبیاء کا کام رہا ہے, تجارت کرتے تھے, لیکن کون سے بزنس مین ہیں جو بھیڑیے کی طرح ہیں؟ امام نے فرمایا اللہ اکبر, یضمون اذا اشتروا ویمدحون اذا باعوا. کیا خوبصورت جملہ ہے کہ یہ بزنس مین وہ ہیں جب مال خریدتے ہیں تو بہت برائی کر کے خریدتے ہیں. یمدحون اذا باعوا, جب اسی مال کو آگے سیل کرتے ہیں بہت تعریف کر کے سیل کرتے ہیں. اللہ اکبر, ایسا لگتا ہے 1400 سال پہلے امام پتہ نہیں کوئی شارجہ کی مارکیٹ دیکھ کے جا رہے تھے. کمال ہو گیا بھائی. امام نے کہا کچھ بزنس مین بھیڑیے کی طرح ہیں, جب وہاں سے مال خریدیں گے یہ فالٹ ہے, یہ نہیں, اس کی قیمت یہ نہیں ہو سکتی, اس میں اتنا نفس ہے. یہی مال جب ان کی شاپ پہ پہنچ گیا اور ڈسپلے ہو گیا, او ہو اس سے بڑھ کے تو بس جنت ہی ہو سکتی ہے, بس دنیا میں یہی جنت ہے, اب ایسے مال سیل ہوگا. امام نے کہا جو ایسا ہے وہ بھیڑیے کی طرح ہے, مال خریدے برائی کر کے, مال بیچے تعریف کر کے. کتنے میں اس میں آپ کو بورڈ سنا سکتا تھا, بل بورڈز اور پتہ نہیں ایڈورٹائزمنٹ سائنز اور یہ اور وہ سب کچھ. یہ آج کا بزنس کیا ہے, سب یہی تو ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, میں کیا کہوں. ہاں کچھ لوگ امام نے کہا, میں نے کہا میری کیٹیگری بھی آ جائے گی, امام مستعلب, کچھ ہیں جو لومڑی کی طرح ہیں. یہ کون ہے؟ فہؤلاء الذین یاکلون بادیانہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کا دین کھا رہے ہیں. عالم نما, عالم نہیں ہے سر پہ لیکن امامہ پہنا ہوا ہے. کردار ایسا ہے لا یکون فی قلوبہم ما یصفون بالسنتہم, ان کی زبانوں پر جو ہوتا ہے نا وہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا. زبان سے بڑی اچھی اچھی باتیں, تلاوت قرآن, ان کی نمازیں دیکھو, ان کی تکبیریں دیکھو, ان کا محراب دیکھو, ان کا ممبر دیکھو, او ہو ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع, لیکن اگر دل میں جھانک لو نہیں. امام نے کہا یہ لومڑی کی طرح ہے, خطرناک. قرآن کریم میں ہے لماذا تقولون ما لا تفعلون, تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. ہوشیار رہیے گا ایسے لوگوں سے, جس کا کردار صحیح نہ ہو دین آپ کو نہیں دے سکتا. تین میں نے سنا دیے. ایک بات یہاں پر اسی زمرے میں کہہ دوں, دیکھیں اگر فرض کیجئے مجھے اگر اچھا نوحہ پڑھنا نہ آتا ہو, ٹھیک ہے, تب بھی میں نوحے کی ٹپس دے سکتا ہوں کہ کیسے اچھا پڑھا جائے, چاہے میں خود نہیں اس پر عمل کر سکتا, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کسی کو اچھا کھانا پکانا نہ آتا ہو لیکن ٹپس دے سکتا ہو, ایسا کر لو کھانا اچھا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کسی کو ڈیکوریشن کرنا وہ اچھا نہ آتا ہو لیکن ٹپس دے سکتا ہے, یہاں یہ رکھ لو, وہ رکھ لو, وہ رکھ لو, اچھا ہو جائے گا. کیا دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے؟ جس کو دین نہ آتا ہو کیا وہ دین پہنچا لے گا؟ نہیں, دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا. دین کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب تک خود اس کے دل میں نہ اترا ہوا ہو وہ آپ کے دل میں اتار ہی نہیں سکتا اسے. امام نے فرمایا 6 کیٹیگریز ہیں, 3 آج ہوئی ہیں, 3 انشاءاللہ وقت ملا کل بات آگے بڑھ سکی 3 مکمل کروں گا کل. ہاں اس میں سے کچھ ہو سکتے ہیں جو ماشاءاللہ 2 in 1 بھی ہوں. بھائی کوئی جو لومڑی بھی ہے اور بھیڑیا بھی ہے, نہیں ہو سکتا؟ کیا ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. ہمیں تلاش کرنا میں کہاں پر ہوں. امام نے آخری جو بتائے تھے نا 6 میں سے, وہ مومن کا بتایا تھا, خالص مومن. پروردگار ہمیں اہل بیت اطہار کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. 10 بج گئے, میرا وقت ختم ہو گیا, 1 گھنٹے کی گفتگو ہو گئی. بس مصائب میں ایک روایت مختصر سی. یہ جو مصائب اہل بیت اطہار بیان ہوتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, آپ سنتے ہیں, وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ اس لیے کہ حسین کا غم وہ ہے کہ جب آنسو بہتے ہیں نا تو دل نرم ہو جاتا ہے, اور جو ذاکر نے بات کہی ہوتی ہے وہ دل پر اثر کر جاتی ہے. یہ ہے سید الشہداء کے مصائب کا اصل مقصد, کیونکہ جب مصائب میں آنسو بہیں گے
خود بخود اس کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے دل ایسا نرم ہو چکا ہوگا کہ جو دعا نکلے گی وہ واقعی دل کی گہرائی سے نکلے گی، حسین کے صدقے میں قبول ہوگی وہ دعا۔ میں چاہ رہا تھا کہ ایک معصوم سی یتیمہ کا ذکر کر دوں، سلسلہ مجالس کئی دن سے جاری ہے، تفصیل سے اس یتیمہ کا ذکر نہیں آ پایا تھا، اور اب جو تاریخیں ہیں اگر حسین کی سکینہ کا ذکر نہ کیا جائے تو پھر تو مجلس ہی کیا مجلس ہوئی، پھر تو مصائب ہی ادھورے ہیں اگر سکینہ کا ذکر نہ ہو۔ اتنے مسائب ہیں اس بچی کے، ایک مجلس میں کون پڑھ سکتا ہے سارے مسائب؟ کسی ذاکر میں ہمت ہی نہیں ہے، پورے پورے عشرے لوگ پڑھتے ہیں، شہزادی سکینہ کے مسائب پورے نہیں ہو پاتے۔ میں ایک مجلس میں کیا ذکر کر دوں گا، بس میں اتنا ذکر کر دوں کہ چونکہ راہ کوفہ میں ہے نا یہ قافلہ، تو بی بی کا سفر کیسے ہوا تھا یہ سنا دو خالی بس۔ آپ نے شہیدان کربلا کے مسائب پہلے عشرے میں سنے، آپ نے یہ بھی سنا کہ غازی گیا تھا پانی لینے کے لیے واپس نہ آ سکا، لیکن آپ نے یہ بھی سنا کہ حسین کربلا معلیٰ میں عاشور کے دن آخری شہید حسین ہے، عصر عاشور، حسین کی پیاس عاشور کے دن ختم ہو گئی، شہید ہو گئے عاشور کے دن، جب شہید ہوئے حوض کوثر پر سیراب ہو گئے۔ اکبر کی پیاس حسین سے پہلے ختم ہو گئی، اکبر پہلے شہید ہو گئے، قاسم ان سے بھی پہلے شہید ہو گئے، اور محمد ان سے بھی پہلے شہید ہو گئے، حبیب نے مظاہر ان سے بھی پہلے شہید ہو گئے، جو جو شہید ہوتا گیا پیاس ختم ہوتی گئی۔ ہر شہید کی پیاس بتلا سکتا ہوں کب تک پیاسے رہے اور کب سیراب ہو گئے، لیکن کوئی مجھ سے یہ پوچھ لے کہ حسین کی سکینہ کب تک پیاسی رہی تو میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ اگر حسین کی سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو بازار کوفہ میں سوال ہے آپ کیوں کرتی؟ حسین کی سکینہ کب تک پیاسی رہی یہ خدا ہی جانتا ہے، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ دو مختصر سی روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ ایک مقام پر قافلہ روکا گیا، شمر لعین اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ شہزادی آپ ہمیشہ سنتے ہیں اس روایت کو، بہت روتے ہیں۔ پروردگار آپ کی گریے کو قبول فرمائے، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم حسین کے، اس لیے کہ جو حسین کے نام پر آواز بلند ہوتی ہے نا، چھٹے امام نے سجدے میں کہا تھا پروردگار تو ان آوازوں پر رحم فرما جو میرے جد حسین کے مصائب سنتے ہوئے بلند ہوتی ہے۔ امام نے کہا نفس المحمون لظلمنا تسبیح، کہ جو ہمارے مصائب سن کر ایک ٹھنڈی سانس، لمبی سانس لیتا ہے، جب سانس لیتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو حسین کے مصائب سنتا ہے اسے برداشت نہیں ہو پاتا، یہ سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ نفس المحموم لظلمنا تسبیح، لہذا جتنا بلند آواز سے گریہ ہوگا، جتنے سانس لیتے چلے جائیں گے، یہ حسین کے غم میں تسبیح کا ثواب ہے۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں آپ کی بیٹی بہت پیاسی ہے، کیا میں اس سے پانی مانگ لوں؟ اگر کربلا میں حسین نے علی اصغر کے لیے پانی نہ مانگا ہوتا تو شاید زینب کبھی اجازت نہ دیتی، حجت تمام کرنا تھی، وہاں حسین نے حجت تمام کی، یہاں شہزادی زینب کبریٰ نے حجت تمام کی، کہ بیٹا مجھے امید تو نہیں ہے لیکن تو حجت پوری کر لے۔ سکینہ معصوم سی یتیمہ ہے، آہستہ آہستہ اللہ اکبر کیا منظر ہوگا، وہ تپتی ہوئی دھوپ ہو، تپتی ہوئی دھوپ ہو، یزیدی پانی پی رہے ہوں، ان کے گھوڑے بھی سیراب ہو رہے ہوں، اور آل رسول پانی کے لیے ترس رہی ہو، سکینہ العطش العطش کہہ رہی ہو، اور جب بھی العطش زبان سے جاری ہوتا ہوگا تو اپنا چچا ضرور یاد آتا ہوگا، اور سکینہ فریاد کرتی ہوگی چچا تو چلا گیا، سکینہ کو پانی پلانے والا ہی کوئی نہیں۔ معصوم سے قدموں کے ساتھ چلتی رہی، شمر لعین کے پیچھے چلتی رہی، شمر دیکھتا رہا یہ ملعون، جب سب کو پانی پلا چکا، گھوڑوں تک کو بھی پانی پلا چکا، سکینہ نے کیا کہا تھا میں تجھ سے پانی مانگتی ہوں لیکن پہلے نہیں، تو اپنے سپاہیوں کو پلا دے، گھوڑوں کو بھی پلا دے، جب بچ جائے پانی تو مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ جب سب کو پلا چکا معصوم سی بچی یہ سمجھی کہ شاید اب میرے نصیب میں پانی آ جائے گا، معصوم سی بچی نے گویا ہاتھ آگے بڑھائے تاکہ پانی لے سکے، شمر ملعون نے سارا پانی سکینہ کے سامنے بہایا، سکینہ کے سامنے پانی بہاتا جاتا تھا، سکینہ نے فریاد کی چچا ادرک نہیں چچا۔
جزاکم اللہ. حق ہے سکینہ کی پیاس پر ایسے گریہ کیا جائے. اور یہی بچی جب ایک مرتبہ اور بہت پیاسی تھی، یہ روایت بھی آپ کی سنی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ مصائب تو سنے ہوئے لیکن دل سے وہ گریہ نکلے کہ حسین راضی ہو جائیں. اور جب سکینہ کا ذکر ہو رہا ہے نا تو ساتھ میں دعا کرتے جانا پروردگار چھوٹی بیوی کے مزار کی حفاظت ہو سکے، وہاں پر ظالمین نیست و نابود ہو سکے، اور پروردگار وہ موقع نصیب ہو سکے ہم جلد سے جلد شریکت الحسین زینب کبریٰ کے حرم میں جائیں، حسین کی یتیمہ سکینہ کے حرم میں جائیں. جب سکینہ کے حرم میں جا کر بابا کے مصائب پڑھے جائیں گے تو بیوی کا دل اب سے راضی ہو جائے. سکینہ کے حرم کے لیے دعا کرتے جانا. ہاں پھوپھی اماں کیا اب بھی تیری سکینہ پیاسی رہے گی؟ راہ کوفہ ہی کی روایت ہے. ایک مومنہ نے سنا، برداشت نہ کر سکی، اپنے گھر گئی، پانی لے کر آئی. پانی لے کر سکینہ کے پاس پہنچی، بی بی پانی پی لو لیکن میرے لیے کچھ دعائیں ہیں، وہ دعائیں کر دینا تم. سکینہ ہے مشکل کشا کی پوتی، پہلے مشکل کشائی کرے گی اس کے بعد پانی پیے گی. کہا نہیں پہلے تو دعا بتا، تیری دعا کیا ہے؟ دعا کرنے کا ادب سکینہ سے سیکھو. اللہ اکبر، 4 سال کی یتیمہ ہے لیکن سمجھا رہی ہے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرنا، اس کے بعد اپنے حاجت کو بات. تیری دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے خدا سے دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا. اللہ اکبر، میں کن الفاظ میں پڑھوں؟ جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کر دے. جیسے تم اسیر ہوئی ہو خدا میرے بچوں کو اسیر نہ کرے. سکینہ نے معصوم سے ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگارا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے، جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، جیسے سکینہ اسیر ہوئی اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. دعائیں مانگ رہی تھی. ایک مرتبہ کہا تیری کوئی اور بھی دعا ہے؟ کہا میری دعا اور بھی ہے، خدا مجھے ایک بار مدینہ کی زیارت نصیب. زینب نے مدینے کا نام سنا، دل تڑپ اٹھا. کہا مدینے جا کر تو کیا کرے گی؟ کہا آپ کو نہیں معلوم مدینہ میں میرا آقا اور کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ رہتا ہے، مدینہ میں میری شہزادی فاطمہ زہرا رہتی ہے. زینب نے کہا علی شہید ہو گئے، فاطمہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. اس نے کہا علی نہ صحیح کیا ہوا، علی کا بیٹا حسین تو مدینہ میں ہوگا، فاطمہ کی بیٹی زینب تو مدینہ میں ہوگی. میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں گی، ان کی خدمت کروں گی. زینب نے کہا اچھا اتنا بتا، اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. کہا کیسی بات کرتی ہو، کیسی بات کرتی ہو، میں نے اتنے سال بیوی کی زیارت کی ہے، میں کیسے نہ پہچانوں. بس زینب سے خدا کا آخری جملہ کہوں گا جس کے دل میں جتنا دم ہے وہ زینب کبریٰ اور سکینہ کا ماتم کرتا چلا جائے. زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ، حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی، اور تو نے حسین کا پوچھا تھا نا، وہ دیکھ دو کہ نیزے پر تیرے مولا حسین کا سر بلند ہو گیا. بس اتنا ام حبیبہ نے سنا نا، ایک سوال کیا، کہا بی بی تمہارے سر پر چادر نہیں ہے؟ ارے میرا مولا عباس کہاں ہے؟ عباس کہاں گیا؟ عباس شریکت الحسین شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے مصائب کا واسطہ. بی بی کے نام گرامی سے ہم سلام کرتے ہیں حسین کی خدمت میں. سب اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ آج یتیمہ کا ذکر بھی ہوا ہے اور شہید کی بہن کا ذکر بھی ہوا ہے. ان دونوں بیویوں کا سلام، انہوں نے تو اپنے بھیا کو اپنے بابا کو سلام پیش کیا تھا، ان کے فرش ادا سے ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہو جائیں انشاءاللہ اور ہر ایک کی زیارت یہ قبول ہو سکے دل کی گہرائی کے ساتھ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد
ماشاءاللہ. وعلى اصحاب ایک مرتبہ اور السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين. جزاكم. وعلى أصحاب الحسين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.